اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، لوگوں کی بہت اصرار تھی کہ میں آج ایک بہت امپورٹنٹ بڑا نازک میٹر اس پر بات چیت کروں، یعنی خواتین کے حقوق، وومن رائٹس، اس کے اوپر کچھ بات چیت کروں کہ ان کو قانون نے، آئین نے کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق۔ ویسے اسلام میں تو خواتین کے کتنے حقوق ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا درجہ، ماں بھی ایک خاتون ہے، ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ ماں کی خدمت، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کی خدمت اگر انسان یعنی لڑکا کرتا ہے، بچے کرتے ہیں، تو دنیا ہی میں وہ جنت کی خوشخبری ان کو مل جاتی ہے۔ یہ تو ایک دینی پہلو ہے، اور یقیناً دین بیس ہے یہ دنیا کا، لہذا دین نہیں تو دنیا بھی نہیں، جدا ہو دین اگر دنیا سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں ذرا سا بدل کر یہ بول رہا ہوں، ویسے شعر کچھ اور ہے۔ تو ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں خواتین کے حقوق پہ، اور اگر ہم بات کریں 1947 سے، جس وقت یہ ہندوستان 2 اور پھر 3 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہوا، تب سے میں شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے گاہے بگاہے پیچھے بھی جاؤں گا ریفرنس کے لیے، حوالے کے لیے، لیکن فی الوقت میں بات کرتا ہوں قیام پاکستان سے اب تک خواتین کی جو مختلف اداروں میں، مختلف معاملات میں جو شمولیت رہی ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے۔ یقیناً اگر جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی کی کوئی حق اگر ماری جا رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی پاورفل اتھارٹی ہونا چاہیے جو ان کو ان کا حق دے، ان کو ان کا حق دلائے۔ کس سے؟ غاصب سے۔ کس سے؟ جس کا فرض تھا وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو دوسرے کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کے لیے عدالتوں کا قیام آیا، آئین بنے، قوانین بنے، اس پہ عمل درآمد شروع ہوئے، اس پہ بات چیت ہلکی پھلکی ہو چکی ہے، لیکن یہ خاص ڈیمانڈ کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کے حقوق پر، اسپیشلی میں اس پہ رہوں گا، فوکس کروں گا۔ دیکھیے، خواتین میں مردوں سے کمتر ہونے کا جو احساس پایا جاتا تھا، کہیں کہیں پایا جاتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، پہلے میں یہ بات کر لیتا ہوں۔ جیسے پاکستان میں اول طور پر قرارداد مقاصد، پھر دستور 1956، پھر مسلم فیملی لا 1961، اور اب دستور 1973 میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس میں مینشن کیا گیا ہے، اس میں ان کو فیسلٹیز دی گئی ہے، اس میں ان کو بے شمار جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ویسے کنٹینیو لیجسلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے اب تک، لیکن میں بات شروع سے کر رہا ہوں تاکہ ابھی آج سمجھنے میں آسانی ہو۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے مارچ 1961 یہ بات ہے
ایوب خان کی، فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور کی، میں مسلم خاندانی قوانین، جس کو مسلم فیملی لا 1961 کہتے ہیں، کا آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اس کے ذریعے خواتین کو یہ تحفظ فراہم کیا گیا کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ایشو ہے جو بڑا برننگ ہے، یہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں اس کو بہت چٹخارے لے کر کے اس ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ بولتا چلوں کہ ویسے اسلام نے جو اس پر ایک ویژن دیا ہے اس پر بعد میں بات کی جائے گی، یا علماء اکرام اس پہ بات چیت کریں گے۔ ایک یونین کونسل کا قیام عمل میں لایا، اس کے اندر ایک ثالثی کونسل ہے۔ ایک اس فیملی لا کے تحت ایک قانون بنا انڈر سیکشن 6 سب سیکشن 1۔ اس کے تحت کوئی شخص، کوئی شوہر اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا تیسری کرنا چاہتا ہے یا ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی پہلی موجودہ بیوی سے پرمیشن، تحریری پرمیشن حاصل کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس قانون کے خلاف تصور کیا جائے گا اس کا عمل، اس کی شادی۔ چونکہ نکاح نامہ میں بھی کالم موجود ہوتا ہے کہ پرمیشن، ڈیڈ یو گیٹ پرمیشن فرام فرسٹ وائف؟ تو یہ جو قاضی حضرات ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی ہے کہ ضروری ہے کہ وہ ریئل پرمیشن حاصل کریں، وہ انڈوز ہو، یونین کونسل کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، ایک لیٹر جاری ہوگا، یس ان کو پرمیشن حاصل ہے۔ اگر نہیں کرتے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ قانونی مدد حاصل کرے۔ اسی طرح یہ آئینی قانون ہے۔ آئینی قوانین کے تحت عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ شادی کرنے کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، یعنی اگر نہیں رہ سکتی، اگر اس کے مطمئن نہیں ہے، کوئی بھی جواز ہو، بے شمار اس کے ریزنس ہیں، مگر اگر نہیں رہ سکتی تو اس کو خلا کا حق حاصل ہے۔ وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ جی ہم آپ کے پاس نہیں رہ سکتے۔ وہ چاہے گھر کے اندر بیٹھ کر بزرگوں کو سامنے رکھ کر اپنے اس ڈیمانڈ کو، مجبوری کو بیان کر سکتی ہے کہ جی ہم نہیں رہ سکتے، لہذا اس کو خلا وہ لے سکتی ہے۔ جب خلا لینے کے لیے وہ قوانین نے کچھ اس کے حقوق کو چھوڑنے پڑیں گے، وہ بیوی جو ہے وہ ڈاوری اماؤنٹ جو ہے اس کا کلیم نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے علاوہ جو ڈاوری آرٹیکل ہے، جہیز کی لعنت یہ ہے، اس کے اوپر بھی بعد میں بات چیت ہوگی، لیکن جو بھی کچھ اس کو ملا ہے وہ شوہر اس کا واپس کرے گا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلا لینے کے لیے عورت کہتی ہے کہ جی ہم اپنے ساری چیزوں کو وڈرا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بس ہمیں خلا چاہیے۔ کبھی کبھار عورت اتنی مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خلا کے اوپر، شادی کے اوپر میرٹ عورت کے جو شادی کے حقوق، جہاں سے عورت کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات چیت کی۔ اب اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ جب تک
یہی ہے کہ جی عورت کو اس کا خلا لینے کا حق حاصل ہے، یا عورت اگر مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت اس کو پرمیشن دے، اور اگر نہیں تو مرد کو جواز پیش کرنا پڑے گا، جواز تحریر کرنا پڑے گا کہ کن کن وجوہات کے بنا پہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اگر بچے نہیں ہیں، اگر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، اس کے اوپر بعد میں بات چیت کریں گے۔ فی الوقت ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی رائے، کوئی آرا، کوئی مشورہ اگر ہو تو ہمیں دیجیے گا، اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں، آپ سجیشن دینا چاہیں، آپ اس میں کمنٹس دینا چاہیں، یا آپ لیگل ہیلپ لینا چاہیں تو بھی آپ رابطہ کیجیے گا۔ ہماری ٹیم آپ سے جب آپ رابطہ کریں گے تو وہ اس کو جواب دے گی، آپ کے ساتھ اسکیجول سیٹ کرے گی۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔